شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں، 7 خوارج اہم نواصل۔ ISPR کے مطابق میران شاہ میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران 4 خوارج مارے گئے۔ اسپین ووم میں ایک اور آپریشن، 3 خوارج ہلاک۔ بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد امین شہید۔ پاکستان آرمی اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان مشترکہ جنگی مشقیں واریر 8 اختتام کو پہنچ گئی۔ ISPR کے مطابق واریر 8 مشقیں 19 نومبر سے 11 دسمبر تک جاری رہیں۔ پاکستان اور چین کے دستوں نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تجربات سے استفادہ کیا۔ واریر 8 انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان سالانہ مشقوں کی کڑی ہے۔ وفاقی کابینہ میں مزید 10 ارکان کو شامل کیے جانے کا امکان۔ سردار یوسف، طارق فضل چودھری، بیرسٹر عقیل ملک کا نام نئے ارکان میں شامل۔ حنیف عباسی، سعد وسیم، شیخ آفتاب کے ناموں پر بھی غور۔ پاکستان مسلم لیگ نون قیادت کی 2 خواتین کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کرنے پر مشاورت۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فون ٹیپنگ کے قانون کو مبہم قرار دے دیا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کی سماعت۔ کیا فون ٹیپنگ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوئی؟ جسٹس محمد علی مظہر کا استفسار۔ 2013 سے قانون موجود ہے، ISI اور IB نوٹیفائیڈ ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا جواب، قانون کے مطابق تو فون ٹیپنگ کے لیے صرف جج اجازت دے سکتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس، ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ایوان میں وزراء کی عدم حاضری پر ڈپٹی اسپیکر برہم عدم حاضری پر وزیر اعظم کو خط لکھیں گے۔ وزیر اعظم وزراء کی حاضری یقینی بنائیں۔ M9 سندھ پر ایک بدنما داغ ہے۔ M9 میں 100 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت سندھ کو سزا دی جا رہی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کا اظہار خیال۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی کا یہ حال ہے کہ 10 بڑے ٹرانزٹس کراچی میں آ جاتے ہیں۔ ناردرن بائی پاس کسی ہیوی ٹریفک کے لیے بنایا گیا، اس کا 10% بھی استعمال نہیں ہوتا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران سی پیک کے تحت پاکستان کو ملنے والی رقم کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ وزارت منصوبہ بندی کے مطابق پاکستان کو اب تک 24 ارب 70 کروڑ ڈالرز مل چکے۔ سی پیک کے تحت اس وقت 70 کروڑ ڈالر سے زائد 8 منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ باہر تو دونوں طرف سے غلیلیں چل رہی ہوتی ہیں، یہاں زیادہ بہتر طریقے سے بات پہنچتی ہے۔ لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمان ماننے کو ترجیح دینے پر عمر ایوب کا سراہتا ہوں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا رد عمل۔ قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا مہنگائی اور دیگر انڈیکس حکومتی فریم ورک میں تیار نہیں ہوتے۔ آپ ہی کی حکومت نے IMF کے کہنے پر اسٹیٹ بینک کو ری اسٹرکچر کیا اور مکمل خود مختاری دے دی۔ مہنگائی میں کمی کا دعویٰ کرنے والے کس جہاں میں رہتے ہیں؟ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں سوال۔ کہا حکومت مہنگائی کو زمین سے 40,000 فٹ بلندی پر لے گئی۔ چیلنج کرتا ہوں، افراط زر کم نہیں بلکہ زیادہ ہوئی ہے۔ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ قانون کی حکمرانی نہ ہونے تک معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے PTI سے 2018 کے الیکشن کا حساب مانگ لیا۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کس نے الیکشن جیتا تھا اور کس کو جتوایا گیا۔ نائب وزیر اعظم کی سینیٹ اجلاس میں دھواں دار تقریر۔ PTI پر تنقید کے نشتر چلا دیے، بولے 8 فروری کے الیکشن کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ پرامن احتجاج ہر ایک کا آئینی حق ہے، یلغار سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ ہمارا مینڈیٹ چرا کر احتجاج کا حق بھی چھین لیا گیا۔ ہماری قیادت کو گرفتار کیا اور مجبور کیا گیا کہ منظر عام پر نہ آئیں۔ تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز میدان میں آ گئے۔ سینیٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں تاحال نامکمل ہیں۔ الیکشن ٹریبیونلز محض مذاق بن کر رہ گئے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تاحال جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔
گوادر کی بندرگاہ پر کسٹمرز کی وجہ سے شکایات درست نہیں، گوادر ایئرپورٹ آپریشنل ہونے جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینیٹری اجلاس میں اظہار خیال، کہا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں جس سے انسانی عمل دخل کم ہوگا، کرپشن میں بھی کمی ہوگی، گوادر ایئرپورٹ آپریشن ہونے سے علاقے کی ترقی ہوگی۔ IMF سے 5% شرح سود پر $7 ارب قرض لینے کا انکشاف، سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں عالمی مالیاتی اداروں سے حاصل کردہ قرضے کی شرائط پیش، قرض میں 3.37% SD اور 1% مارجن اور 50 بیسس پوائنٹ سروس چارجز شامل ہونے کا انکشاف، قرض 10 سال کی مدت میں واپس کرنا ہوگا۔ آئینی بینچ میں عام انتخابات دھاندلی کیس نوٹس موصول نہیں ہوا، اس لیے تیاری نہیں کر سکا، موسم سرما کی تعطیلات کے بعد کیس مقرر کیا جائے، بانی پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کی کیس ملتوی کرنے کی استدعا، آپ کو نوٹس بھیجا ہوا ہے، اپنے ARO سے رابطہ کریں، اور جسٹس جمال مندوخیل کا حامد خان سے مکالمہ، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی کی حفاظتی ضمانت کی درخواست منظور، درخواست گزار پر مختلف شہروں میں کئی مقدمات درج ہیں، گرفتاری کا خدشہ ہے، معلوم اور نامعلوم تمام مقدمات میں ضمانت دی جائے، وکیل کی عدالت میں استدعا، دلائل پر عدالت نے 14 جنوری تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ جناح ہاؤس لاہور حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کیس میں پیش رفت، JIT نے تفتیش میں خواتین سمیت 8 PTI کارکنوں کو بے گناہ قرار دے دیا، گناہگار پانے پر وکلا کی عبوری ضمانت واپس لینے کی استدعا، عدالت نے واپس لینے کی بنیاد پر ضمانت کی درخواستوں کو خارج کر دیا، JIT نے تفتیش میں حسان نیازی کی بہن ہاجرہ نیازی کو گناہگار قرار دیا، تفتیش میں سیدہ فاطمہ حیدر، بینا ذیشان، رخسانہ نوید قصوروار قرار، ہاجرہ نیازی سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 15 جنوری تک توسیع۔ کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، PTI رہنما سلمان اکرم راجہ نے واضح موقف بیان کر دیا، بانی PTI نے ہمیں سیاسی مینڈیٹ دیا ہے، فیض حمید کو بانی سے جوڑ کر ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنا غلط ہوگا، جھوٹے مقدمات میں بانی PTI کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، خون ناحق چھپتا نہیں ہے، کل اسمبلی میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی تقریر میں الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ PTI رہنما حامد رضا کی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں حکومت پہلے بھی کوئی قابل عمل چیز لے کر آتی تو بات کرنے کو تیار تھے، اب بھی ہے، جو بھی ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ بانی PTI کا وتیرہ رہا ہے، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بانی PTI پر برس پڑی، کہتی ہیں بانی PTI نواز شریف اور مریم نواز کے بغض میں یہاں تک پہنچے، نواز شریف سے رسیدیں مانگنے والوں کے پاس آج اپنی رسیدیں نہیں، ان کا پورا ٹبر کرپشن اور چوری میں ملوث نکلا ہے۔ مدارس بل میں قانونی پیچیدگیاں، مدارس رجسٹریشن بل کے معاملے پر ڈیڈ لاک، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 16 دسمبر کو طلب کرنے کا فیصلہ، صدر مملکت کی جانب سے واپس بھجوائے گئے 8 بلز بھی زیر غور لائے جائیں گے، مدرسہ رجسٹریشن سے متعلق سوسائٹیز ترمیمی بل پر غور ہوگا، وزارت قانون کی طرف سے اس بل میں مزید ترامیم لائے جانے کا امکان ہے۔ سربراہ مولانا فضل الرحمان اور PTI رہنما اسد قیصر کے درمیان رابطہ، موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر گفتگو، JUI اور PTI کا مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر ایک ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر محمود اشرفی نے مدارس رجسٹریشن اور نصاب سے متعلق پروپیگنڈے کو بے بنیاد قرار دے دیا، کہتے ہیں مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ
منسلک کرنا ہمارا مطالبہ تھا۔ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق 2019 میں معاہدہ ہوا، اب تک مدارس کی رجسٹریشن کے معاہدے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ 2019 سے اب تک 18,600 مدارس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی نے حکومت کو سنجیدہ مذاکرات نہ کرنے کی صورت میں سول نافرمانی کی وارننگ دے دی۔ کہا حکومت نے سنجیدہ مذاکرات نہ کیے تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کا اعلان ہوگا۔ پی ٹی آئی نے احتجاج اور مذاکرات کے لیے حکمت عملی واضح کر دی ہے۔ نتیجہ خیز مذاکرات تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا چین کے شہر شنگھائی میں جنکو سولر کمپنی کا دورہ۔ مریم نواز کو سولر ٹیکنالوجی، معیاری سولر مصنوعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کمپنی کی پنجاب میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی پیشکش۔ مریم نواز کہتی ہیں عوام کے لیے سستی اور پائیدار توانائی کی فراہمی کے لیے پنجاب میں سولر پینل میگا پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے۔ حکومت پنجاب عوامی اداروں، رہائشی علاقوں اور دیہی کمیونٹیز کو سولر انرجی فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ جعلی خبریں، افواہیں اور منفی پروپیگنڈا کرنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ نیشنل سائبر کرائمز اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی کے قوانین منسوخ۔ وفاقی حکومت نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے اختیارات بحال کر دیے۔ سوشل میڈیا جرائم کے خلاف براہ راست کارروائی ہوگی۔ ہر ماہ ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کر 57% موٹر سائیکل سوار جان کی بازی ہارتے ہیں۔ کراچی میں بڑھتے ہوئے جان لیوا ٹریفک حادثات پر کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو کا بڑا فیصلہ۔ شہر میں دن کے اوقات میں ڈمپرز اور بھاری گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی کا اعلان۔ گرفتار ڈرائیوروں کو قابل ضمانت دفعات پر عدالت سے ضمانت لینا ہوگی۔ ہیوی ٹریفک رات 11 بجے کے بعد شہر میں داخل ہوگا۔ پاک عرب ہاؤسنگ اسکیم میں اربوں روپے کے گھپلے، 6 ارب روپے مبینہ فراڈ کا الزام۔ سابق سینیٹر وقار احمد خان گرفتار۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق سینیٹر کی حفاظتی ضمانت کی استدعا مسترد کر دی۔ گرفتاری سے قبل ملزم کا کہنا تھا فراڈ سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے نیب کے سامنے خود سرنڈر کیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $20 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ رقم بجلی کی تقسیم کے نظام میں جدت کے لیے استعمال ہوگی۔ تقسیم کار کمپنیوں کی پائیدار بجلی فراہمی کرنے کی استدعا میں اضافہ ہوگا۔ ابتدائی مرحلے میں 3 بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو تعاون فراہم کیا جائے گا۔ لیسکو، میپکو اور سیپکو اپنے ریجنز میں پائیدار ترقی توانائی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گی، اعلامیہ جاری۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارت بڑھانے کے وسیع امکانات ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 7ویں مشترکہ کمیشن کے اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان اور تاجکستان کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان ترکی کے بعد دوسرا ملک ہے جس نے تاجکستان کی آزادی کو تسلیم کیا۔ اقتصادی شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ سندھ میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم 16 دسمبر سے شروع ہوگی۔ چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت پولیو مہم کے حوالے سے اہم اجلاس۔ آئی جی سندھ، کمشنر کراچی، سیکرٹری صحت سمیت دیگر شریک پولیو مہم میں 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 80,000 سے زائد فرنٹ لائن ورکرز حصہ لیں گے۔ پولیو ورکر کی تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری سندھ کی سخت ہدایات۔ کراچی کی جیلوں میں قیدیوں کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی۔ 2400 قیدیوں کی گنجائش والے سینٹرل جیل میں 7000 سے زائد قیدی موجود۔ ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں بھی قیدیوں کی تعداد 6000 تک جا پہنچی۔ ڈی آئی جی جیل کا کہنا ہے کہ سندھ بھر کی جیلوں میں قیدیوں کی مجموعی تعداد 24000 ہے۔ پاکستان کی صنعت ہوا بازی کے لیے اچھی خبر۔ یورپی یونین کے بعد برطانیہ کی پروازیں کھلنے کی بھی امید۔ ڈی جی ایویشن کا کہنا ہے کہ برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ کا وفد آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پروازیں مارچ سے شروع ہونے کی راہیں ہموار ہوں گی۔
یورپ اور برطانیہ کی پروازیں بحال ہونے سے پی آئی اے کے ریونیو میں زبردست اضافے کا امکان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کی لہر۔ 100 انڈیکس 1913 پوائنٹس کے اضافے سے 1,10,810 پوائنٹس پر بند۔ 288 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ۔ مارکیٹ میں 1,07,84,00,000 سے زائد شیئرز کا لین دین ہوا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 12 پیسے مہنگا ہو گیا۔ شکر گڑھ کے نواحی گاؤں خوشحال گڑھ میں محبت میں ناکامی پر اندھوناک واقعہ۔ ملزم اکرام نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 3 خواتین سمیت 4 افراد کو قتل کر دیا، گھر کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس کے ہاتھوں زخمی حالت میں گرفتار ملزم نے اسپتال پہنچنے سے پہلے دم توڑ گیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کابل میں وزارت کے ہیڈ کوارٹر پر خودکش دھماکہ۔ افغان حکومت کے عبوری وزیر خلیل الرحمان حقانی سمیت 10 افراد جاں بحق۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور اور اس کے پیچھے پوشیدہ محرکات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ حقانی نیٹ ورک کے رکن خلیل الرحمان حقانی طویل عرصے سے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں موجود رہے۔ آپریشن ضرب عضب کے دوران پاکستان سے فرار ہو کر افغانستان چلے گئے تھے۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام کو خوراک کی قلت کا سامنا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی کئی گنا اضافہ۔ حکومت کے خاتمے کے بعد روٹی 900% مہنگی، مرغی کی قیمت میں بھی 119% اضافہ۔ ہزاروں خاندان فوری خوراک سے محروم۔ معاشی عدم استحکام کے باعث دکانیں بند، تاجر اور اجناس ذخیرہ کرنے میں مصروف۔ شام کے صدر بشار الاسد کو انتہائی محفوظ طریقے سے روس منتقل کیا گیا۔ نائب روسی وزیر خارجہ کا دعویٰ، کہا روس غیر معمولی صورتحال میں ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے، عالمی فوجداری عدالت قائم کرنے والے کنونشن کا حصہ نہیں۔ ملک میں خون جما دینے والی سردی نے ڈیرے ڈال دیے، پہاڑوں پر ہر طرف برف کی سفیدی چھا گئی، نظر میں جھیلیں اور آبشاریں جم گئیں۔ کراچی میں ہواؤں نے سردی بڑھا دی، پارا صبح سویرے 12 تک گر گیا، درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جانے کا امکان۔ آئی سی سی کی جانب سے پلیئر آف دی منتھ نومبر کا اعلان۔ قومی فاسٹ بالر حارث رؤف نے 18 وکٹیں حاصل کرنے پر ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ حارث رؤف کا مقابلہ بھارت کے جسپریت بمراہ اور جنوبی افریقہ کے مارکو جانسن سے تھا۔ گزشتہ ماہ اکتوبر کا پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ پاکستان کے نعمان علی نے جیتا تھا۔ اور آئی سی سی کی نئی T20 رینکنگ جاری، سابق کپتان بابر اعظم کی رینکنگ میں مزید 2 درجے تنزلی، 7ویں پوزیشن پر چلے گئے۔ محمد رضوان 2 درجے ترقی کے بعد 6 نمبر پر موجود۔ آسٹریلوی کھلاڑی ٹریس ہیڈ کی پہلی پوزیشن برقرار، انگلش کھلاڑی فل سالٹ دوسرے، بھارتی تلک ورما تیسرے اور سوریہ کمار یادیو 4تھے نمبر پر براشمان۔